وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن حاجک فیہ، تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس معاملے میں، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، تو اے نبی آپ یہ کہہ دیں، تعالوا، تم آ جاؤ، لے آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں گے ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور ہم خود آئیں گے، و انفسکم، تم بھی خود آ جانا، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم اللہ کی لعنت کو ڈال دیں گے، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے اس لغو عقیدے سے پھرے ہی نہیں، انہوں نے اپنا یہ عقیدہ جاری رکھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ یہ خدا ہی ہیں، مریم خدا کی بیوی ہیں۔ انہوں نے غلط عقائد اپنے ثابت ہی رکھے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اس عقیدے کے تحت عمل کرتے رہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نجران کے کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متحد ہو کر آئے، صرف اس بات کا جھگڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں، ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ تمام باتیں صحیح ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک یہ صحیح ہے، اور ہم جو عیسیٰ کو خدا جانتے ہیں ہم صحیح خدا جانتے ہیں، اور آپ جو خدا نہیں جانتے اور آپ ان کو ایک اللہ کا بندہ جانتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ آپ ایک خدا کی صرف عبادت کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ جانے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور جب وہ اس بات سے نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ اس بات پر مصر رہے، اور انہوں نے خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرح کرنی شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے عقیدے پر اپنے غلوف کے اندر اڑے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ صرف اب مباہلے سے ہوگا، اور آؤ اب ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں دعا میں اچھے طریقے سے کوشش کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، اس مباہلہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنا موقف پیش کرے گا، اور پھر وہ ایک کھلے میدان کے اندر آ جائے، اور کھلے میدان کے اندر وہ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ وہ اپنی پوری برادری کو لے کر آئے گا۔ اور کس کس کو لے کر آئے گا؟ فرمایا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، بیٹے بھی آئیں گے، ہمارے بیٹے بھی آئیں گے، تمہارے بیٹے بھی آئیں گے، نساءنا ونساءکم، ہماری عورتیں بھی آئیں گی، تمہاری عورتیں بھی آئیں گی، وانفسنا وانفسکم، اور پھر تم بذات خود بنفسی ہی بھی آؤ گے اور ہم بھی بنفسی ہی آئیں گے، اور سارے کے سارے لوگ ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے، اور اپنا موقف پیش کرنے کے بعد، اپنے عقائد پیش کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر خدا سے دعا کریں گے، اور پھر دعا کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ کہیں گے، اے اللہ، ہم میں سے جو اپنے عقیدے پر صحیح ہے، ہم میں سے جو اپنے موقف پر صحیح ہے، اللہ اسے تو چھوڑ، اور جو اپنے عقیدے اور موقف پر غلط ہے، لعنت اللہ، فنجعل لعنت اللہ، ہم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ مخالف پارٹی پر لعنت کر دے، اے اللہ جو صحیح نہیں ہے اپنے موقف میں، جو غلوف پر عمل پیرا ہے، جو غلط عقیدے پر عمل پیرا ہے، تو اللہ ہم دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ، ہم اللہ کی لعنت اس کو دیں گے، ہم کہیں گے تم پر اللہ کی لعنت ہے، علی الکاذبین، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ جملہ ہم کہیں گے۔ اسے ابتہال کہتے ہیں، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے اپنے غلوف کا عقیدہ اختیار رکھا اور مسلمانوں پر بھی یہ ٹھوسنے لگے عقیدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پوری خاندان برادری کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی خاندان برادری کو لے کر آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین اور اپنے پورے اہل و عیال کو لے کر کے میدان کے اندر اترے ہیں، اور وہاں سے ان عیسائیوں کو بھی بولا کہ تم بھی اپنے پورے خاندان کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ۔ تو جب یہ لے کر آئے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، جو عیسائی لوگ تھے، کیونکہ وہ عالم اور درویش تھے اور چہرہ شناس تھے،
انہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا حقیقت کیا ہے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ غلط مسلک پر ہیں، غلط عقائد پر ہیں، انہیں یہ سب معلوم تھا۔ اب جب کہ مباہلہ ہونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں پر لعنت ڈالنے لگے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی اور انہوں نے میدان میں آ کر کے کہنے لگے کہ یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں ہمیں بددعا دینے والے، ان کے چہرے نہیں دیکھتے کہ ان کے چہرے کیسے ہیں، یہ اللہ کی مقرب اور پسندیدہ لوگوں کے چہرے ہیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حسن حسین کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ ایسے چہرے ہیں، اگر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ دعا کی کہ اللہ پہاڑوں کو ہلا دے تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑوں کو بھی ہلا دے گا، تو انہوں نے اگر ہمارے اوپر لعنت کر دی تو قیامت تلک ہم پر لعنت رہے گی، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگے ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اگر انہوں نے ہم پر لعنت کی دعا کر دی اللہ سے تو ہم پر قیامت تلک لعنت رہے گی، اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنے غلط عقیدے سے پھر تو نہیں رہے، لیکن یہی کہ تم مباہلہ بھی نہیں کر رہے، اب تم اگر یہاں رہو گے تو جزیہ دے کر رہو گے، یعنی کہ اگر ہمارے ملک کے اندر تمہیں رہنا ہے اب، کیونکہ تمہیں یہ معلوم ہے، تم دل سے اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تم غلط ہو، تو تم اگر اب یہاں رہو گے تو آپ جزیہ دے کر رہو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا اور ان سے جزیہ یعنی ٹیکس لے کر کے اب وہ یہاں رہتے ہیں تو ہماری امان میں رہیں گے، اور اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر ہماری طرف سے ان کا امن ختم ہو جائے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ قصے سچے ہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر اللہ معبود ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ جتنی بھی باتیں جتنے بھی قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ سب سچے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کی سچائی کی تصدیق خود اللہ فرما رہا ہے، قرآن کے قصوں کی، قرآن کی آیات کی، قرآن کے منظم من اللہ ہونے کی تصدیق خود اللہ فرما رہا ہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دوسری مرتبہ نازل فرمائی۔ پہلے فرمایا الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے بالکل سچ ہے۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جتنی بھی باتیں جتنے بھی قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب سچے ہیں، یعنی یہ نبی آپ کسی تردد میں نہ مبتلا ہو جائیں، اے مسلمانوں آپ کو کوئی کسی قسم کا شک نہ ہو جائے کہ یہ جتنی بھی آیتیں اور جتنے بھی قصے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا اور ایسے ہوا تو یہ سب کچھ سچ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہ عیسائیت کا جو ذکر چلا آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر چلا آ رہا ہے، یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ کے ایک معبود ہونے کا جھگڑا ہے۔ ایک اللہ کو ایک معبود ماننا ہے، اس کے ساتھ نہ عیسیٰ کو شریک کرو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو شریک کیا، عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو شریک کیا ہے۔ تو جھگڑا صرف ایک اللہ کو ایک معبود ماننے کا جھگڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اسی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بات اسی طرح سے چل رہی تھی کہ اللہ صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، عزیر کی عبادت نہیں کرنی، کسی بت کی عبادت نہیں کرنی، کسی مرے ہوئے مزار پر جا کر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کی عبادت کرنی ہے وہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے جیسا کہ یہ لوگ پھر ہیں، تو اگر یہ لوگ پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، اللہ ہی جانتا ہے بالمفسدین، فسادیوں کو، یہ صرف فساد کرنے آتے ہیں آپ کے پاس، حالانکہ حقیقت حال سے یہ واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، یہ صرف فساد کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں میں صرف شک و شبوب ڈالنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو صرف بہکانا چاہتے ہیں۔